بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری اینڈ فورڈ سے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ جب علم کی محفلیں مدینہ کی گلیوں میں سجی ہوتی تھیں، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو فضاؤں میں مہکتی تھی، تب ایک ایسا چراغ روشن ہوا جس کی روشنی نے صدیوں تک اہل علم کو راستہ دکھایا۔ یہ چراغ امام مالک کا تھا۔ آپ کا بچپن مدینہ کی پاکیزہ فضاؤں میں پروان چڑھا اور آپ نے علم حدیث فقہ کو ایسی بنیادوں پر استوار کیا جس کے بعد کہ علماء نے علم کا کثر تعمیر کیا۔ آپ کا انداز متانت، آپ کا علم گہرائی سے بھرپور، آپ کا تقوی زباننے کے لیے مثال بن گیا۔ ان کا مقام صرف فقیہ کا نہ تھا بلکہ وہ سنت رسول کے محافظ امت کی رہنمائی کا بنا تھے۔ آپ نے علم دین کی ایسی شمع روشن کی جو صدیوں سے اہل علم کو منور کرتی آ رہی ہے۔ وہ وجود امام دار الحجر، وہ امام مالک انس کا تھا۔ آپ کا تعلق تابعین کی عظیم نسل سے تھا جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت کا فیض پایا، اس فیض کو اپنی نسلوں تک منتقل کیا۔ امام مالک کی علمی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں حدیث نبوی، فقہ، تقوی، اخلاق کی رفت سب کچھ سانسوں میں گلا ہوا تھا۔ بچپن ہی سے علم کا ذوق ایسا گہرا تھا کہ عام کھیل کود کے ترک کر کے علماء مدینہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کیا۔ آپ نے 700 سے زائد اساتذہ سے علم حاصل کیا، جن میں نافع، ابن شہاب، زہری جیسے جلیل القدر محدثین، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اصل عظمت صرف حدیث کے حافظ یا فقہی مسائل کے ماہر ہونے میں نہیں بلکہ اس بات میں تھی کہ آپ نے علم کو ادب، حلم، عزت نفس کے کالم میں ڈال کر پیش کیا۔ جب آپ حدیث سناتے تو غسل کر کے خوشبو لگاتے، پھر انتہائی وقار اور احترام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے۔ ان کا علمی مقام اس قدر بلند تھا کہ امام شافعی باتیں ہیں، جب علماء کا تذکرہ ہو تو امام مالک ستاروں کی مانند چمکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نور کے اس اثاث سے نکل کر بلا کہاں جا سکتا ہوں، میں پہچاننا ہی اس ذات کے حوالے سے جاتا ہوں۔ اگر اس کا دامن چھوٹا یہ مالک بے نشان ہو جائے گا۔ آپ کو حضرت محمد اور مدینہ سے بے انتہا آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ سے بے انتہا عشق تھا۔ امام وقت کا عشق انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک، جن کو حدیث کا امیر المومنین کہا جاتا ہے، امام وقت کی مجلس میں موجود تھے۔ اس وقت امام صاحب حدیث کا درس دے رہے تھے۔ بالآخر جب درس ختم ہوا تو امام وہاں سے جلدی سے گھر جاتے ہیں۔ جاتے ہوئے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ ان سے سوال کرتے ہیں تو کوئی جواب نہیں دیتے، خاموشی سے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب لباس اتارا تو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کپڑے کے اندر ایک زہریلا بچھو موجود تھا جس نے آپ کے جسم پر 16 جگہ پر ڈنگ مارا تھا۔ یہ امام یہ واقعہ سستی انداز میں عبداللہ ابن مبارک کو بیان کرتے ہیں تو سراٹے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے جس خون سے اس موذی بچھو کے ڈنگوں کو اپنے جسم مبارک پر برداشت کیا، کوئی دوسرا تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امام وقت نے فرمایا کہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف غلامی کی وجہ سے ہوا۔ دراصل یہ صبر و سکون صرف حدیث رسول کی تعظیم کے سبب تھا، ورنہ اس موذی کیڑے کی ڈنگ یعنی برداشت کرنے کی تاب کس میں ہو سکتی۔ امام وقت نے رفع حاجت ہمیشہ مدینے کے دودھ سے باہر جا کر کیا کرتے تھے۔ مدینے کی دودھ میں کبھی سواری نہیں کی۔ یہ کیا تھا؟ اس کے رسول کی محبت کی انتہا تھی۔ دنیا میں ایسے بہت سے عاشق رسول پیدا ہوئے جن کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے، مگر امام وقت کا عشق انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ جی ہاں، یہی عشق رسول میں ڈوبے امام مالک بن انس ہیں۔ امام مالک بن انس 93 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے باوجداد یمن سے تھے اور مدینہ میں آباد ہو گئے تھے۔ والد کا نام انس بن مالک تھا، وہ ایک محدث تھے۔ ان کے دادا مالک بن ابی عامر بھی تبع تابعین میں سے تھے۔ آپ بہت سے علماء کرام سے تعلیم حاصل کی۔ مشہور اساتذہ میں ناف مولا ابن عمر، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔
ان سے آپ نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں۔ ابن شہاب الظاہری آپ کے ساتھ ہیں جو حدیث و فقہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان ابو الزناد بن مدینہ کے مشہور عالم تھے، آپ نے ان سے بھی علم حاصل کیا۔ وہ مدینہ کے مشہور عالم تھے، ان کے بھی آپ شاگرد رہے۔ سعید بن مسیب تابع تابعین میں سے تھے، ان کے بھی آپ شاگرد رہے۔ حدیث کے یہ بہت بڑے عالم تھے۔ ابی الرائی سے بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ ساری زندگی علم و فضل سے بھری ہوئی ہے، ساری زندگی علم و تدریس میں گزاری۔ مدینہ کے علماء اہل مدینہ کے عمل کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مدینہ والوں کا عمل سنت نبوی کے بہت صحیح عکاسی کرتا ہے۔ دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ ایک روایت ہے کہ ایک عورت فوت ہو جاتی ہے، نہلانے والی نے کہا کہ مروبہ ایک بدکار اور گناہ گار عورت تھی، زندگی میں اس نے بہت گناہ کیے۔ ابھی یہ الفاظ ادا ہوئے تھے کہ نہلانے والی کا ہاتھ مرنے والی عورت کے جسم سے چپک جاتا ہے، اب باوجود کوشش کے اس سے علیحدہ نہ ہوا۔ الزام لگانے والی عورت کے چہرے پر موت کی جلدی چھا جاتی ہے کہ مرنے والی اس کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائے گی۔ بعد میں اس مسئلے کو لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نے فرمایا اس عورت نے اس مرنے والی عورت پر جھوٹا الزام لگایا، اس کی روح کو تکلیف پہنچی اور یہ عذاب ہے۔ مرنے والی ایک پاک باز عورت تھی۔ آپ نے کہا کہ بہتان لگانے والے کے جرم میں اس عورت پر 100 درے لگائے جائیں تو عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہو جائے گا۔ درے لگائے گئے اور عورت کا ہاتھ مرنے والی عورت سے علیحدہ ہو گیا۔ آپ مرد حق پرست تھے، ہمیشہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہا۔ آپ نے ہمیشہ ایک مرد مجاز کی طرح دشواری مشکل کا مقابلہ کیا، کسی بھی جاہل یا کم عقل انسان کی صحبت اختیار نہیں کی۔ ایک دفعہ امام شافعی امام مالک کے یہاں رات کو ٹھہرے ہوئے تھے، ان کو گہری نیند آ لیا۔ رات کے آخری حصے میں امام مالک نے خود اٹھ کر آ کر ان کو جگایا اور پانی سے خود ہاتھ میں پکڑ کر ان کا وضو کرایا۔ ان کے فتووں پر نامور عالم دانش بھی رشک کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے طلاق کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے بغیر غور کیے فوراً کہا کہ جبری طلاق طلاق نہیں ہے، جبکہ دوسرے علماء نے طلاق کو طلاق ہی کہا۔ اب اس فتوے کو خلیفہ منصور کے دربار میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ ایک دفعہ خلیفہ نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کے لباس پر خون کا دھبا لگ جائے تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ تو آپ نے غصے میں فرمایا جس کا لباس انت گنت بندگان خدا کے خون سے سرخ ہو، مجھ سے مچھر کے خون کا فتویٰ لینا چاہتا ہے؟ خلیفہ دلدابت مانے پر خاموش ہو گیا۔ طلاق کے فتوے سے خلیفہ منصور کی عمر کو کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ خاموش رہا۔ لیکن اب جب آپ نے نفس تزکیہ کی حمایت میں چند الفاظ کہے تو خلیفہ آپ کے خلاف ہو گیا اور جعفر بن سلطان نے امام مالک کو درے لگائے اور کئی دوسرے طریقوں سے آپ کی توہین کی۔ لیکن زیادتی کے باوجود الفاظ درائے، مجھے جاننے والے تو جانتے ہیں، لیکن جو مجھے نہیں جانتے وہ بھی جان لیں کہ میں امام مالک بن انس ہوں۔ خلیفہ انتہائی مکار تھا، اس نے اپنے اعلیٰ کار کے ذریعے آپ پر تشدد کیا۔ ایک دن آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا، لوگوں جب مجھے چکنی چپڑی باتیں نہیں آتی، میری نیت صاف ہے، دنیا میں حق پرستی انصاف پسندی کے لیے آیا ہوں۔ جب خلیفہ نے آپ کے ساتھ اپنے اعلیٰ کار کی ہاتھوں ذلت میں سلوک پر آپ کو معذرت نامہ بھجوایا اور کہا، اے مالک، آپ کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ ہوا میں اس پر نادم ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، خلیفہ منصور، میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کو ذہن سے نکال لیا ہے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ سلمان بن جعفر کو بھی معاف کر دیا۔ ان کے علم عرفان کا ایک ایسا سمندر تھے جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کا تدریس کا طریقہ جدا اور منفرد تھا۔ ایک خلیفہ ہارون رشید اور خلیفہ مہدی بھی آپ سے علم حاصل کرنے کی خواہش رکھتے تھے، یہ آپ کی عظمت کا ثبوت ہے۔ آپ نے کئی مواقع میں آنے کے باوجود اپنے علم نظریے کو لوگوں پر زبردستی ٹھونسنے سے صاف انکار کیا۔
ایک دفعہ خلیفہ ہارون نے آپ سے تنہائی میں حدیث کا درس لینے کی خواہش کی۔ آپ ناراض ہوئے اور کہا ایسا کرنا تنگ نظری کے مترادف ہوگا کہ کیسے ممکن ہے کہ سورج کی روشنی سے ایک شخص مستفید ہو اور دوسرے بندگان خدا اس کی دھوپ سے محروم رہے۔ آپ کی خوبی تھی کہ آپ اطراف حقیقت میں کبھی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ آپ نے خلیفہ مہدی سے کہا دنیا میں جو بھی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں سے کمال مہربانی ہمدردی سے پیش آئے گا، ابدی دنیا میں اس کو معزز محترم گردانا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے، یہی میری قبر بنے گی، اسی جگہ سے روز محشر مجھے اٹھایا جائے گا۔ اس کے باشندے میرے پڑوسی ہیں، لہذا میری امت پر یہ حق ہے کہ میرے پڑوسیوں کی حفاظت کرے، کیونکہ میں ان کا شفیع ہوں اور گواہ بھی۔ ایک دفعہ خلیفہ مہدی نے اپنے وزیر کو 1300 اشرفیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا کہ نذرانہ قبول کریں، اور خلیفہ کی خواہش کو دہرایا کہ آپ ان کے ہمراہ بغداد تشریف لائیں۔ آپ نے اہلکار سے پوچھا کہ تم میرے آقا کے فرمان سے آگاہ ہو؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا تو آپ نے حدیث سنائی، فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ مدینہ ان کے حق میں بہتر ہے اگر وہ اس بات کو سمجھے۔ آپ نے مزید فرمایا بغداد جانے کی بات دوسری ہے، اگر مجھے ایک دن بھی آپ کا روزہ نظر نہ آئے تو دل پر قیامت گزر جاتی ہے۔ اور مزید کہا عربی میں نور کے اس ساتھ سے نکل کر بڑا کہاں جا سکتا ہوں، میں جاننا ہی اس ذات کے حوالے سے جاتا۔ اگر اس کا دامن چھوٹا تو یہ مالک بے نشان ہو جائے گا۔ آپ نے اشرفیاں یہ کہتے ہوئے واپس کر دیں، ربی اپنے خلیفہ سے کہنا کہ مالک مدینہ کی خاک کے ایک ذرے کے بدلے میں ساری دنیا کی دولت ٹکرانے کا جذبہ رکھتا ہے۔ آپ نے اصولوں پر ڈٹے رہنے والے انسان تھے، کسی خلیفہ یا عمرہ سے کبھی معروف نہیں ہوئے، اور فطرتاً آپ صلح پسند انسان تھے۔ آپ نے کبھی لوگوں کے سامنے خلیفہ کے خلاف نہیں بھڑکایا، نہ ہی ان کی ناجائز تائید و حمایت کی۔ بنیادی فلسفہ لوگوں کو تربیت تھا، ہمیشہ صبر و تحمل دکھایا، لوگوں کے دلوں پر ہمیشہ حکمران لے لی۔ ایک دفعہ سوال آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ حکمران نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ذریعے ہی ظالم سے بدلہ لیتا ہے، پھر بعد میں دونوں سے لیتا ہے۔ زندگی کا زیادہ حصہ تنگ دستی یا قسم پرسی میں گزارا، پھر بھی کسی قسم کا نذرانہ قبول نہیں کیا۔ ایسا وقت بھی تھا کہ آپ کی معصوم بچی کے لیے روٹی کے 2 نوالے بھی میسر نہ تھے، اس گھڑی میں بھی کسی کو نہ بتایا۔ جب اللہ نے خوشحالی سے نوازا تو خوشحالی سے غرور نہ کیا۔ ان کا معمول تھا کہ سالانہ 11,000 دینار اپنے شاگرد خاص امام شافعی کو بھجوایا کرتے تھے، اپنی ضرورت سے زیادہ حاجت مندوں پر خرچ کرتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ کے دروازے سے زیادہ کسی اور دروازے پر علم حاصل کرنے والوں کا ہجوم نہ ہوتا تھا۔ اب صبح فجر کی نماز کے بعد ذکر و بیان کا درس شروع کرتے، اور جس عشق و احترام جس پوزیشن پر ایک دفعہ بیٹھ جاتے اور پوزیشن کو کبھی تبدیل نہ کیا۔ یہ شک احترام میں حدیث تھا کہ بچھو کے 16 رنگ برداشت کرتے ہیں، جبڑے پر تکلیف کا اظہار نہیں کیا، اپنی کوئی پوزیشن نہیں بدلی، نہ دیکھنے کی رحمت گوارا کی کہ کون سی چیز کاٹ رہی ہے۔ پورا درس ختم ہوا تو اٹھے، یہ شان ہے آپ کی۔ پوچھنے پر بتایا کہ احترام حدیث اہم تھا، نہ کہ بچھو کے ڈنگوں کی تکلیف۔ مشہور عالم بزرگ سہیل ابن مزاحم کہتے ہیں کہ مجھ کو خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے آپ سے پوچھا اگر کبھی کسی قسم کی مذہبی معاملات کا متعلق دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں تو میں تصدیق اور رہنمائی کے لیے کس شخص سے رجوع کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں دینی معاملات میں کوئی مشکل یا رکاوٹ پیش آئے تو میں امام مالک بن انس سے دریافت کرنا چاہیے۔ آپ کے فہم و فراست، علم بصیرت، آپ کے نظریات افکار سے ہر شخص نے رہنمائی حاصل کی۔ ایک دفعہ مدرسہ کے دوران ایک شخص نے سوال کیا کہ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ ان کو جلال آ گیا، زندیق کو قتل کر دو، خدا کی قسم اس کے کلام سے بڑے فتنے اور فسادات کھڑے ہوں گے۔ آپ کی وفات کے 38 سال بعد مامور شیر کے آخری دور میں کتنا
کل کے قرآن نے سر اٹھایا، آخری عمر میں کافی کمزور ہو گئے، اس کے باوجود درس کا سلسلہ جاری رکھا۔ جمعہ کے دن مسجد نبوی میں انسانی ہجوم کا سمندر آپ کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتا، پھر دس کم کر دیے، چند نصیحتیں کرتے اور گھر چلے جاتے، تو حاضرین نے اصرار کرنے لگے کہ معمولی کمزوری کو بہانہ بنا کر مسجد نبوی کو چھوڑ کر گھر بیٹھنے لگے ہیں۔ زندگی کے آخری لمحات میں آپ کے گرد 150 سے زائد علماء دین اداس اور پریشان کھڑے تھے۔ ان کو آپ نے بتایا کہ آخری وقت نہ آتا تو میں ہرگز یہ راز ظاہر نہ کرتا کہ مسجد نبوی میں سے غائب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ پیشاب نکل جانے کا عارضہ میں مبتلا ہو گیا تھا، اور یہ گوارا نہ تھا کہ بغیر وضو اپنے آقا کی مسجد میں قدم رکھوں۔ یہ بھی شرم کی بات تھی کہ اپنی بیماری کا ذکر اللہ سے کرنے سے شکایت کا کوئی پہلو نہ نکل آئے۔ آپ کے آخر الفاظ تھے، اے جہانوں کے پالنے والے، تیرا مجھ پر یہ احسان عظیم ہے، تو نے اپنے عاجز اور گناہگار بندے مالک بن انس کو مدینے کی خاک سے اٹھایا اور خاک مدینہ میں ملا دیا۔ آپ 179 ہجری میں 86 برس کی عمر میں وفات پائے، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی مشہور کتاب موطا ابن مالک ہے۔ اس کتاب کو حدیث فقہ کے لحاظ سے ایک اہم مقام حاصل ہے۔ موطا کا لفظی معنی ہموار یا آسان کی ہے۔ یہ حدیث اور فقہ کا مجموعہ ہے۔ یہ حدیث و فقہی مسائل کے حل کے لیے بھی ایک بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ترتیب اور موضوعات 1320 حدیث ہیں۔ کتاب کے اہم ابواب میں طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح، خرید و فروخت، قضاء اور فیصلوں کے مسائل و احکام ہیں۔ خصوصیات کی اگر بات کریں تو موطا حدیث کا چناؤ کو بہت احتیاط سے منتخب کیا گیا، قابل اعتبار کو جگہ دی گئی۔ اس میں حدیث کے علاوہ صحابہ کرام، تابعین کے اقوال و افعال بھی شامل ہیں۔ فقہی مقام موطا کی اگر بات کریں، اس کو مالکی فقہ کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اس میں مدینہ کے علماء و فقہ کے طریقہ کار کو اپنایا گیا۔ علماء کے اعمال کو حدیث کی طرح اہمیت دی جاتی ہے۔ موطا نے نہ صرف مالکی فقہ کو متاثر کیا، بلکہ دیگر فقہی مکاتب کے فکر پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ امام شافعی نے بھی موطا سے استفادہ کیا اور اس کی تعریف کی ہے۔ موطا حالات حاضرہ کو آج بھی حیثیت فقہ کی اہم کتاب کے طور پر لیا جاتا ہے۔ یہ طالب علموں کے لیے ایک بنیادی ماخذ کی علامت ہے۔ امام شافعی نے کہا، زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد موطا سے زیادہ صحیح کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے یہی موطا کی تعریف کی، جس کو حدیث کی اہم کتاب قرار دیا۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ کے شاگردوں کی فہرست طویل ہے۔ ان میں سے کئی نے اسلامی فقہ حدیث کے میدان میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ ان کے مشہور شاگردوں میں امام محمد بن حسن الشیبانی فقہ حنفی کے اہم عالم اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے امام مالک سے 3 سال تک تعلیم حاصل کی، فقہ اسلامی میں گراں خدمات انجام دی۔ امام شافعی فقہ شافعی کے بانی امام شافعی نے امام مالک سے 10 سال تک تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے امام مالک کی کتاب الموطا کو زبانی یاد کیا، ان سے حدیث اور فقہ میں مہارت حاصل کی۔ عبد الرحمن بن قاسم امام مالک کے ساتھ تقریباً 20 سال گزارے، مالکی فقہ کی تدوین میں اہم کردار کیا۔ ان کی کاوشوں سے بہت سی اہم کتابیں مرتب ہوئیں۔ عبداللہ بن وہب نے مصر کے مشہور عالم، انہوں نے امام مالک سے حدیث فقہ کی تعلیم حاصل کی اور ان کے نظریات کو مصر میں پھیلایا۔ لیث بن سعد مصر کے ایک معروف فقیہ، انہوں نے امام مالک سے استفادہ کیا اور اپنے علاقے میں اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا۔ سفیان ثوری مشہور محدث و فقیہ، انہوں نے بھی امام مالک سے حدیث کی روایت کی اور اسلامی علوم میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ امام مالک کے شاگردوں نے اسلامی تعلیمات کو مختلف علاقوں میں پھیلایا، اسلامی فقہ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ امام مالک کی علمی زندگی صرف کتابوں اور فتاویٰ کی حد تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ نے دین کی حرمت اور علم کی عظمت کو ہر حال میں بلند کیا۔ جب حاکم وقت نے انہیں مجبور کیا کہ بعض حدیث کو سیاسی مفاد کے لیے تبدیل کریں یا اپنی رائے کو حکومتی نظریے کے مطابق ڈالیں، تو آپ نے بے خوف و خطر قید و بند کی برداشت کر لی۔
مگر دین کی سچائی پر آج نہ آنے دی۔ ان کا مطلب کا عظیم شان حدیثی مجموعہ موطا امام مالک پہلا منظم اور مرتب مجموعہ حدیث ہے جو تدوین حدیث کی بنیاد بن گیا۔ یہ صرف حدیث کا مجموعہ نہیں بلکہ امام مالک کے فہم و دین، مجاز شریعت، فقہی بصیرت کا آئینہ دار ہے۔ ان کی فقہ جو بعد میں فقہ مالکی کے نام سے جانی گئی، آج بھی افریقہ، اندلس، مراکش اور دیگر کئی خطوں میں رائج ہے۔ امام مالک کی حیات مبارکہ میں یہی سبق دیتی ہے، علم کے ساتھ اگر ادب، واضح، سچائی، اخلاص شامل ہو تو علم نسلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ وہ وقت میں ایک فرد نہ تھے بلکہ ان کی بصیرت اور وراثت آج بھی پوری امت کے لیے ایک رہنما چراغ ہے۔ امام مالک چلے گئے مگر ان کے علم کی روشنی آج بھی مدینہ کے گنبد خضرا سے پھوٹتی ہے، ہر سچے طالب علم کے دل کو منور کرتی ہے۔ امام مالک کی زندگی علم، وقار، ادب نبوی کی عملی تصویر تھی۔ ان کی کتاب موطا نہ صرف اولین حدیثی مجموعہ ہے بلکہ علم و حکمت کا ایسا خزانہ ہے جس سے آج بھی تشرگان علم سراب ہوتے ہیں۔ اب نے کبھی میں وقت کے دباؤ میں آ کر علم کو جھکنے نہیں دیا اور دین کی سربلندی کو ہر چیز پر مقدم رکھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا کردار، علم اور وراثت آج بھی اس امت کے لیے چراغ راہ ہے۔ وہ چلے گئے، ان کا علم، ان کا نام بہتی دنیا تک زندہ رہے گا، کیونکہ وہ ان علماء میں سے تھے جن کے علم سے زمین و آسمان روشن ہو گئے۔